اس سبق میں اذان کا بیان ہے، الگ سے صرف اذان کا ہی کچھ بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ فرض نمازوں کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ اذان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ بھی پڑھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اشہد، ایک تو اشہدو کو لفظ کو صحیح پڑھنا ہم لوگوں نے، اشہدو، اشہدو اشہدو پر پڑھتے ہیں نا، اس میں اشہدو اشہدو تو ہا نہیں پڑھتے، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لام کو اللہ کو موٹا کریں گے، الا اللہ۔ اسی طرح اشہد، یا اس کو بھی صحیح کریں، ان، ادھر غنہ کریں گے، محمد رسول اللہ، میم پہ شد ہے، غنہ کریں گے، رسول اللہ، اللہ سے پہلے پیش ہے حرف پر، اور پیش اور زبر ہو کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ اگر کوئی اس کو مؤنث لڑکی پڑھ رہی ہو تو کیا کہے گی؟ میں گواہی دیتی ہوں، لفظ یہی رہے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی کو حی نہیں پڑھنا، حی علی الصلاۃ غلط، کیا پڑھنا ہے؟ حا یا زبر، حی یا زبر یا، حی، 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 اس کو اس طرح شروع والے حا کو بھی لم نہیں کرنا، حی علی الصلاۃ، یہ بھی غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں حی اس میں کیوں لمبا کرا بھائی؟ یہاں پہ شد ہے، حی، بس اتنا پڑھنا ہے آپ نے، حی، یہ تو کچھ اور بن گیا، یعنی یہ یوں بن گیا کہ آپ یا کو زبر نکال کے ہا یا زبر حی پڑھے ہو، حی علی الصلاۃ، یہ کیا ہو گیا؟ ہا یا زبر حی بن گیا، جبکہ کیا لفظ ہے؟ حی، بس۔ ٹھیک ہے جی، سور لگانے کے چکر میں الفاظ کو بگاڑ دو اور بڑی غلطی آ جائے تو کیا فائدہ؟ حی، اور یا کو کھینچنا ہے ہی نہیں، کیونکہ اس پر زبر ہے، مد بھی نہیں ہے، کھڑا زبر بھی نہیں، الف بھی نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ، اب یہاں پہ علی الصلاۃ عین ضروری پڑھنا ہوتا ہے، عین نہیں پڑھتے، عین پڑھنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، عین پڑھیں، علی الصلاۃ۔ اب صلاح کو لمبا کیوں کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ مد والا حرف آ گیا ہے، اور مد والے حرف میں جب وقف کرتے ہیں تو اس میں گنجائش ہوتی ہے اس کو لمبا کرنے کی، اس لیے حی علی الصلاۃ لمبا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ بھی نہیں، لا، حی علی الصلاۃ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح دو دفعہ اس کو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کچھ لوگ فعلہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ادھر پڑھتے ہیں کچھ لوگ، سنا ہے غور سے؟ حی علی، اور علل اس طرح نہیں کرنا، لام کو ہلائیں گے نہیں، قلقلہ نہیں ہے، علی الفلاح، فلاح بھی نہیں پڑھنا، فلاح اس طرح کچھ پڑھتے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے وہ کسان، سمجھ آئی؟ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، اور فلاح کا مطلب ہوتا ہے ایک یہ ترجمہ کسان کو بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا جو بندہ غیر ہوتا ہے نا، حی علی الفلاح، وہ کہہ رہا ہے ادھر آ کسان، اور جو بندہ حی علی الفلاح، فلاح کا مطلب کیا ہے؟ آؤ مسجد میں آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کدھر آؤ؟ کامیابی کی طرف آؤ۔ اور جو وہ لفظ پڑھا ہوتا ہے اس کا معنی پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کسان کو بلا رہا، تو بھی آ، صرف کسان کو بلا رہا ہے، جبکہ حی علی الفلاح۔ اب یہاں بھی فلاح کو لمحہ اس لیے کریں کہ مد کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے جی۔
اس کا خیال کرنا ہے، غلطیاں بہت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ کس کا نہیں ہوا؟ حی علی الصلاۃ کا۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کاروبار چھوڑو، دکانیں چھوڑو، بند کرو، کامیابی یہاں پہ ہے۔ مسجد کے ٹائم پہ آؤ، اینڈ ٹائم پہ سلام پھر جائے پھر نہ آؤ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔ دونوں کانوں میں شہادت کی دونوں انگلیاں دے کر قبلہ کھڑے ہو کر، قبلہ رو کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان پڑھی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ کے وقت دانی طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف کو منہ پھیر لیتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اقامت کے وقت بھی۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، اور ان کے جوابات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اذان کا جواب کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے علاوہ سارا وہی کہنا ہے جو اذان کہنے والا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور حی علی الفلاح کے جواب میں بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اس کا اور مقصد ہے نا، کامیابی کی طرف اور فلاح کی طرف وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور اللہ اکبر کے اندر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی رسالت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ہے، توحید ہے، بڑائی ہے وہ باقی کلمات میں۔ اسی طرح اقامت ایسے کہیں گے، سمجھ آئیے، اقامت کے اندر کیا آ جائے گا وہ آگے بتائیں گے۔ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، اب قد لوگ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد۔ ٹھیک ہے جی، کچھ ایسے بھی پڑھ رہے ہیں جو بہت پرانے موزن ہیں۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کتنی دفعہ؟ اس کا جواب ہے اقامہ اللہ و ادامہا، بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ تکبیر میں زیادہ ہیں جو اذان میں نہیں ہیں۔ جو اذان دے اسے مؤذن اور جو تکبیر کہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ یا الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا ہے؟ صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ بھی کہہ سکتا ہے، اور صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اذان اور تکبیر کا کچھ مختصر خلاصہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔